سوال کرنا ہے، سوال کر سکتے ہیں۔ ایک روایت اور بھی اس سے پہلے میں نقل کی تھی شادی کے سلسلے میں حارث زید ابن حارثہ کی، کہ ان کی بھی شادی، یہ غلام تھے، جناب خدیجہ کے غلام تھے، جناب خدیجہ نے رسول اللہ کو دیا، ان کی شادی اپنے خاندان میں رسول اللہ نے کی، اور جب خاندان والے تیار نہیں ہو رہے تھے تو اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ لیتا ہے اس کا رسول فیصلہ لیتا ہے، اور اس فیصلے کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ ضلال گمراہ ہے، وہ انسان۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، یہ دو مثال۔ اب آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ شادی میں نسل معیار، اگر نسل معیار نہ ہوتی تو یہ حضرت معصومہ کم کو ان کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوال ہو سکتا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے تینوں جواب۔ معصومہ کم امام موسیٰ کاظم کی صرف ایک بیٹی نہیں تھی، کئی بیٹے، سب سے زیادہ اولاد ہی نہیں تھی، ہے نا؟ اور امام زادوں کے روضات ہیں جہاں لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں، ساتھ میں امام شاہ چراغ وہاں پہ شیراز میں ہے نا، اور اصفہان میں ایک بہن ہے معصومہ قم کی، لیکن وہ مطلب وہ مقام نہیں ہے۔ معصومہ قم معصوم تھی، ایسا نہیں کہ ان کا کوئی کفر نہیں تھا، ہے نا؟ اگر کفر کے اعتبار سے یعنی ان کے نسل سے کوئی نہیں تھا، سادات سے کوئی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے شادی نہیں، تو سادات سے امام حسن کے نوادگان اور امام حسین کے نوادگان تھے موجود۔ تین وجہ ہیں جو شادی نہیں ہوئی۔ ایک، معصومہ قم معصومہ تھی، اور معصوم کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی۔ یہاں نسل و نجات کی بات نہیں ہے، یہاں عصمت کی بات ہے، عصمت کی بات ہے۔ معصوم کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی، عصمت کی بات۔ ایک وجہ جو علماء نے لکھی ہے، اگر دیکھنا ہوگا میں دکھا دوں۔ دوسری وجہ، امام کاظم علیہ السلام جب شہادت ہوئی ہے تو اس وقت، چونکہ معصومہ قم سب سے بڑی ہے اور باقی بیٹیاں چھوٹی ہیں، جناب معصومہ قم 10 سال کی تھی، یعنی ابھی تازہ بالغ ہوئی تھی، ہے نا؟ اور حالات کیا تھا؟ پر پہرا، پابندی، زندان، کوئی مل نہیں سکتا ان کے اولاد سے، کوئی ان کے قریب نہیں جا سکتا، زندان میں ڈال دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دنیا بھر کی باتیں۔ معصومہ قم اس وقت جو سب سے بڑی تھی 10 سال کی عمر تھی۔ کتنے سال کی؟ 10 سال کی عمر تھی معصومہ قم۔ امام اپنی شہادت سے پہلے وصیت کرتے ہیں، وصیت اگر پڑھنی ہوگی میں دکھا دوں گا، کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں مفصل آپ کے خدمت میں وہ پیش کر دیتا ہوں۔ وصیت اگر دیکھنی ہوگی، امام کاظم علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے، شہادت پا رہے تھے، وصیت کی تھی کہ دیکھو، سب سے اپنی ساری اولاد سے، ان کے اولاد کسی بھی تو گمراہ تھے نا، وصیت کی تھی کہ دیکھو، وصیت اسی لیے کی تھی کہ دیکھو میری کسی بھی بیٹی، اسی لیے شریعت میں ہے بیٹی کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت شرط ہے، اگر ولی سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، ذمہ داری نبھا رہا ہے تو ولی کی اجازت شرط ہے۔ امام فرما رہے ہیں، اپنے سارے اہل و عیال کو مخاطب ہو کے وصیت کر رہے ہیں، دیکھو میری جتنی بیٹیاں ہیں، اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس وقت امام رضا موجود نہیں تھے وہاں پہ، میری جتنی بیٹیاں ہیں ان کی شادی بغیر امام رضا کی اجازت سے نہیں ہو سکتی، تم سب کے اوپر واجب ہے امام رضا کی پیروی کرو۔ اب بتائیے، معصومہ قم کی شادی نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ امام کی وصیت تھی اور امام خراسان میں تھے، معصومہ قم میں آئی ہیں، یہی شہید ہو گئی۔ دوسری وجہ شادی نہ ہونے کی، ہم اہل بیت کو اپنی فکر کے اعتبار سے توہین کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اس وجہ سے شادی نہیں کی، وہ سادات نہیں ملے۔ شان میں توہین ہے، ان کی شان میں، ان کی عظمت میں توہین کر، وہ معصومہ ہے، معصوم کا مقابلہ غیر معصوم سے ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو۔ تیسری وجہ جو علماء نے بیان کی، تیسری وجہ یہ تھی
کہ شادی اس وجہ سے نہیں کی کہ چونکہ موجود تھے، اور یہاں تک ہے روایت بھی کسی بھی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، کسی بھی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوئی چونکہ اس وقت ہارون رشید اتنا شدید ان کے اوپر پہرا تھا کہ کوئی حاضر نہیں ہوا ان سے شادی کرنے کے لیے۔ اگر شادی کرے گا تو پتہ چلا زندان ہو جائے گا، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ صلوات محمد یہ 3 وجہیں بیان کی جس کی وجہ سے شادی نہیں ہوئی معصوم محکوم کی۔ اگر ہم کہیں کہ اس وجہ سے توہین کرتے ہیں، ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسرا، شادی کس سے کی جائے؟ متقی ہو، دوسرا خضراء الدمن نہ ہو اور احمق نہ ہو جس سے شادی کی جائے۔ خضراء الدمن کسے کہتے ہیں؟ وہ گھاس جو گوبر کے اوپر، گندگی کے اوپر اگ جائے، ظاہر بہت اچھی ہے، خوبصورت لگتی ہے، لیکن اس کا وجود کہاں سے آیا ہے؟ گندگی سے، گندگی کے اوپر سے اگتی ہے۔ رسول فرماتے ہیں ایاکم و خضراء الدمن، بچو ایسی عورتوں سے شادی کرنے سے جو خضراء الدمن ہیں۔ اس وقت کے لوگ نہیں سمجھے رسول اللہ کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ قیل یا رسول اللہ ما خضراء الدمن، خضراء الدمن کیا چیز ہے؟ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ قال المرأة الحسنہ، وہ خوبصورت عورت، فی منبت السوء، جس کا نشو و نما ایسے خاندان سے ہوا ہے جو خاندان پلیدگی کا خاندان ہو، جس خاندان میں صرف اور صرف جوا ہوتا ہو، جس خاندان میں حرام خوری ہوتی ہو، جس خاندان میں شراب پیا جاتا ہو، ایسے خاندان میں شادی مت کرو۔ رسول فرما رہے ہیں خضراء الدمن سے شادی نہ کرو اور احمق سے شادی نہ کرو۔ رسول فرماتے ہیں ایاکم تزوجوا الحمقاء، احمقوں سے شادی کرنے سے بچو۔ تیسرا اور آخری، اس سے شادی کرنے سے بچو جو تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، ماں باپ زبردستی کرنا چاہ رہے ہو کہ نہیں میری ناک کٹ جائے گی، میں نے اپنے بھائی کو زبان دے دی، میں نے اپنی بہن کو زبان دے دی، میں نے فلاں کو زبان دے دی، لڑکیوں کو پسند ہی نہیں ہے نا۔ ایسی شادی سے بھی بچنے کے لیے کہا ہے، بچنے کے لیے کہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہ چھٹے امام کی حدیث سنیے۔ امام فرماتے ہیں ابن ابی یافور چھٹے امام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں قال، میں نے کہا، قلت له، امام سے کہا، انی اريد ان اتزوج امرأة، میں چاہتا ہوں کہ میں فلاں عورت سے شادی کروں، فلاں عورت سے شادی کروں، میں چاہتا ہوں۔ وَإِنَّ أَبْوَيَّ، اور بے شک میرے باپ، میرے والدین، جو میں نے کہا ابھی، ارادہ غیرہا، وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہاں میری شادی نہ ہو، کہیں اور شادی ہو، لیکن میرے باپ باپ کا پریشر یہ ہے کہ وہاں شادی کرو، ہے نا۔ غیرہ تعالی، امام نے فرمایا تزوج التی حویتا، تم شادی وہاں کرو جہاں تم چاہ رہے ہو۔ امام فرماتے جہاں تم چاہ رہے ہو تم وہاں شادی کرو۔ وَدَعِ الَّتِي يَحْوَى أَبُوَاكَ، اور اس رشتے کو چھوڑ دو جس رشتے کو صرف تمہارے ماں باپ چاہتے ہیں۔ صلوات محمد۔ تو ہمارا، اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا ہر فعل، ہر عمل سیرت اہل بیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اہل بیت کے ہاں کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ مثلا اس طریقے سے شادی وغیرہ کر لے جو ہماری مرضی نہیں تمہیں کرنی ہے، یہاں ایسا نہیں۔ بس میں نے بات کو تمام کیا۔ تو شادی سکون کے لیے، ہمیں سکون کب ہوگا؟ سکون اس وقت حاصل ہوگا کہ جب ہم ایک دوسرے کو قاعدے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر ایک دوسرے کا مزاج ایک دوسرے سے نہیں مل رہا ہے تو ڈھلنے کی کوشش کریں۔ جیسے کل میں نے مثال دی تھی، لوہا کان سے آتا ہے، لوہا ہوتا ہے،